18 جمادی الاولی بمطابق 27 مئی کو سلطان نے اپنی فوج کو تلقین کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کریں، اپنے دلوں کو شیطانی وساوس اور برے خیالات سے پاک کریں، نماز، اطاعت، عاجزی اور اللہ کے حضور میں التجا کر کے اس کا قرب حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ فتح کو ان کے لیے آسان بنا دے۔ سلطان کے یہ ارشادات تمام مسلمانوں میں پھیل گئے۔ ہدایات دینے کے بعد سلطان نے شہر کی فصیلوں کا معائنہ کیا، ان کی موجودہ حالت کو دیکھا۔ دفاع کرنے والی فوج کے بارے میں جو اطلاعات ان تک پہنچ رہی تھی ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی، ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں گولہ باری مقصود تھی، اپنی فوج کی حالت کو دیکھا، ان کی کوشش اور دشمن کے خلاف جہاد میں تمام وسائل قربان کرنے کی تلقین کی۔ غلطہ جو کہ نصرانیوں کا علاقہ تھا، وہاں کے باسیوں کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ جس طرح وہ اب تک غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی اسی غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں اور مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے پر قائم رہیں۔ جنگ کی وجہ سے ان کا جتنا بھی نقصان ہوگا، مسلمان اس کو پورا کرنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اسی دن شام کے وقت عثمانی لشکر نے اپنے پڑاؤ کے چاروں طرف آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صداؤں سے فضا میں ارتعاش پیدا ہوا، حتیٰ کہ رومیوں کو خیال گزرا کہ عثمانیوں کے خیموں میں آگ بھڑک اٹھی ہے، لیکن فوراً ہی ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عثمانی فوج فتح سے پہلے فتح کا جشن منا رہی ہے۔ اس جشن فتح سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوا اور ان کی پریشانی پہلے سے کہیں بڑھ گئی۔ دوسرے دن 28 مئی کو عثمانی لشکر کی جنگی تیاریاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں۔ توپیں بیزنطینیوں پر گولے برسا رہی تھیں۔ سلطان گھوڑے پر سوار جنگی کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہے تھے اور اپنی فوج کے ہر دستے کو ہدایات دے رہے تھے۔ محمد ثانی کی آواز گونج رہی تھی، مسلمانوں، یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں فتح عطا کرے، جانیں اس کی راہ میں قربان کر دو، جہاد سے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ سلطان محمد جب بھی کسی دستے کے پاس سے گزرتے، انہیں خطاب کرتے، انہیں غیرت دلاتے، انہیں بتاتے کہ قسطنطنیہ کی فتح سے انہیں بہت بڑا شرف، ہمیشہ کی عزت و عظمت اور بے انداز ثواب نصیب ہوگا، اور اس شہر کو ان تمام دسیسہ کاریوں اور سازشوں سے نجات مل جائے گی جو مختلف آمروں اور ظالموں نے انسانیت کے خلاف کر رکھی ہے۔ جو سپاہی سب سے پہلے قسطنطنیہ کی فصیلوں پر اسلامی پرچم لہرائے گا، اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور انعام میں اسے وسیع جاگیر ملے گی۔ علماء و مشائخ لشکر کے درمیان گھوم پھر رہے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کے بارے قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ سپاہیوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کو کیا اجر ملے گا۔ وہ ان شہداء کا ذکر کر رہے تھے جو اس سے پہلے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی غرض سے جان کی بازی لگا کر ابدی حیات پا گئے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے اور مجاہدین کو بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں اترے تھے، اور میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس علاقے کا قصد فرمایا تھا۔ وہ اس جگہ اترے تھے اور انہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی غرض سے باوجود پیرانہ سالی اور بڑھاپے کے 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا تھا۔ یہ باتیں سن کر مسلم سپاہ انگاروں کا روپ دار رہی تھی اور ان کے دلوں میں جذبوں کے طوفان امنڈ رہے تھے۔ سلطان جب اپنے خیمے میں تشریف لائے تو لشکر کے اعلیٰ یعنی سینئر افراد کو بلایا اور انہیں آخری ہدایات دی۔ پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا
جب ہمارے ہاتھ پر قسطنطنیہ کا شہر فتح ہو جائے گا تو ہمارے حق میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو جائے گی، اور ہمارے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ظہور پذیر ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عزت اور فضیلت کی پیشین گوئی کی تھی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اپنے جنگجو بیٹوں کو فردن فردن یہ بات پہنچا دو کہ یہ عظیم کامیابی جو عنقریب ہمیں حاصل ہو جائے گی اسلام کی قدر و منزلت کو بڑھا دے گی۔ اس لیے ہر سپاہی پر لازم ہے کہ وہ اپنی روشن شریعت کی تعلیمات کو اپنا نصب العین بنا لے، کسی سے ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہو۔ سنو، کلیساؤں کی بے حرمتی سے بچنا، عبادت گاہوں کا تقدس مجروح نہ کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، مذہبی رہنماؤں کمزوروں یعنی بچوں اور عورتوں کو جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے چھوڑ دینا۔ ادھر اسی لمحے بیزنطینی بادشاہ نے بھی لوگوں کو شہر میں جمع کیا تاکہ وہ بھی اپنے شرکی عقائد کے مطابق گڑ گڑائے۔ عورتوں، بچوں اور مردوں سب کو دعا اور آہ و ازاری اور کلیساؤں میں نصرانی طریقے کے مطابق آہ و فغاں کے لیے بلایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہو اور شہر کو محاصرے سے نجات مل جائے۔ شاہ قسطنطنیہ نے لوگوں کے سامنے ایک نہایت ہی بلیغ تقریر کی۔ یہ اس کی آخری تقریر تھی۔ لوگوں کو تاکید کی کہ اگر میں جنگ میں مارا جاؤں تو بھی آخری سانس تک جنگ جاری رکھیں اور عثمانی مسلمانوں کے مقابلے میں نصرانیت کی حفاظت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ شاہ قسطنطنیہ کا یہ خطبہ ایک باکمال خطبہ تھا۔ حاضرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ خطاب کے بعد بادشاہ نے دوسرے نصرانیوں کے ساتھ مل کر آیا صوفیہ کے مقدس ترین کلیسا میں اپنی آخری باطل عبادت ادا کی، پھر اپنے محل میں گیا، سب کو آخری سلام کیا، سب کے ساتھ آخری بار ہاتھ ملایا، ایک ایک کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ بادشاہ، اس کے بیوی، بچے اور خادم سب رو رہے تھے اور بادشاہ کو آخری سلام کر رہے تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ ڈوبنے والے اشارے کر رہے تھے کچھ اور، ڈوبنے والے اشارے کر رہے تھے کچھ اور، مگر ساحل بحر نے ان کا سلام آخر سمجھا۔ نصرانی مورخین نے اس منظر کو نہایت ہی پرتاثیر الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہر شخص جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہہ اٹھا، اگر کسی شخص کے پہلو میں پتھر ہوتا تو بھی اس کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر ضرور اشکبار ہو جاتی۔ قسطنطین گر والوں کو الوداع کہہ کر ایک تصویر کے سامنے سرنگو ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خیالی تصویر تھی جو ایک کمرے میں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ قسطنطین نے اس تصویر کے سامنے زیر لب کچھ دعائیں کی، پھر کھڑا ہو گیا، خود پہنا یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی، اور آدھی رات کے وقت اپنے مخلص دوست اور قابل اعتماد ساتھی اور معروف تاریخ نگار فرانتریس کی معیت میں محل سے باہر نکل آیا۔ پھر شہر کا دفاع کرنے والی نصرانی فوجوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور تازہ دم عثمانی فوج کی نقل و حرکت کو ملاحظہ کیا جو بحری اور بری حملے کے لیے پر تول رہی تھی۔ دن کے پچھلے پہر ہلکی سی بوندا باندی ہو گئی تھی، گویا زمین پر آسمان نے پانی چھڑک دیا تھا۔ سلطان اپنے خیمے سے نکلے، نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کریم نے ہم پر اپنی رحمت اور کرم کی بارش برسا دی ہے اور عین وقت پر نصرت کی وہ بارش نازل فرما دی ہے جس سے گرد و غبار چھٹ جائے گا اور فوج کی نقل و حرکت میں آسانی رہے گی۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔